بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کما هو اہل والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن و سلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن در نظر وارثان قرآن۔ الحمدللہ خدا کی توفیق سے یہ درس قرآن کا جو سلسلہ شروع ہوا تو اس میں ہمارے پیغامات ہوتے ہیں اور وہ پیغامات ہم محمد وآل محمد کی تعلیمات کی روشنی میں پیش کرتے ہیں، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہماری قوم کے بچے، ہمارے جوان جو ہے یا بزرگان جو بھی ہے، مجھ سمیت ہم سب کے حاضر ہونے والے اور جہاں تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے سب کی جو ہے وہ قرآن اور آل محمد کی تعلیمات کی روشنی میں ہماری اصلاح ہو سکے۔ تو پروردگار ہم سب کی اصلاح کا وسیلہ قرار دے۔ مل کے صلوات پڑھے محمد۔ تو آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 سے لے کر 54 یعنی 4 آیات کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور پیغام۔ آیت نمبر 51 یعنی آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 54 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور اے بنی اسرائیل اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا، تو پھر تم لوگوں نے ان کے بعد بچھڑے کی عبادت کی، یعنی بچھڑے کو، گائے کے بچے کو تم نے معبود بنا کر اس کی عبادت شروع کر دی اور تم لوگ ظالم بن گئے۔ تو اس میں آیت میں اللہ نے یہ سمجھایا بنی اسرائیل جو تھے خدا کو چھوڑ کر گائے کے بچے کو اپنا معبود بنا بیٹھے، یعنی شرک کر بیٹھے۔ تو اللہ نے کہا جو شرک کرنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ظالم۔ آیت نمبر 52 میں ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں معاف کر دیا، یعنی تمہارے اس گناہ کے بعد تمہاری اس معافی پر ہم نے معاف کر دیا۔ کیوں معاف کیا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو لہٰذا اللہ اپنے بندوں کو شکر گزار دیکھنا چاہتا ہے۔ آیت نمبر 53 میں فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اے بنی اسرائیل اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب اور فرقان دی تاکہ تم لوگ ہدایت حاصل کرو۔ ہم نے کتاب دی کس کو؟ حضرت موسیٰ کو، کتاب تورات اور فرقان دی۔ تو فرقان خود ہی اسی کتاب تورات کی صفت ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی کتاب۔ آیت نمبر 54 آخری آیت وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ وَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ وَطَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے بنی اسرائیل اس وقت کو بھی یاد کرو جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے یہ خطاب کیا تھا، اے میری قوم تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ کیوں ظلم کیا؟ تم نے اللہ کا شریک قرار دیا، بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ توبوا الی اللہ، توبوا الی بارئکم، اپنے خالق کی طرف توبہ کرو، توبہ کرنے میں جلدی کرو۔ فاقتلوا انفسکم، اور اس توبہ کا کفارہ یہ ہے کہ تم لوگ اپنے لوگوں کو، اپنی قوم کے لوگوں کو، یعنی جنہوں نے شرک کیا تھا ان کو قتل کرو۔ ذالکم خیر لکم عند ربکم عند بارئکم، تمہارا یہ کفارہ
اپنی قوم کے لوگوں کا قتل کرنا خدا کو کے نزدیک یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ وَطَابَ عَلَيْكُمْ، پس تم جب یہ کفارہ ادا کرو گے تو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور اللہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ 4 آیات تھیں، تو ان آیات کا ترجمہ بیان ہو چکا۔ ان آیات کا پیغام اور نظر وارثان قرآن۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وحید۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جو اشارہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے، کیوں گئے تھے؟ کتاب تورات لینے کے لیے حضرت موسیٰ گئے کوہ طور پر تورات کتاب لینے کے لیے۔ کب گئے تھے؟ جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ دریائے نیل کو عبور کر چکے تو اس کے آگے جو منزل تھی وہاں پر کوہ طور تھی، تو وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ٹھہرایا، اور ٹھہرا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تاکہ خدا کی طرف سے ایک دستور العمل کی کتاب لے کر آئیں اور اپنی قوم کی ہدایت اور اصلاح کریں۔ تو لہٰذا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے وعلیکم السلام، وہ ماہ ذیقات کا آغاز تھا، تو پورا ماہ ذیقات حضرت موسیٰ کوہ طور پر اللہ کی عبادت کرتے رہے، روزہ بھی رکھتے رہے اور نماز بھی پڑھتے رہے۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ نے 10 دن اور اللہ کی عبادت کرنی، یعنی حضرت موسیٰ 30 دن کے لیے گئے تھے، لیکن 10 دن کا اللہ نے اضافہ کیا کہ تم جو ہے 40 دن مکمل کرو۔ یہ 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ جو ہے اللہ کی عبادت میں کوہ طور پر مشغول اور مصروف رہے۔ اب دیکھیں، نبی کے جانا اور کوہ طور پر عبادت کرنا، مناجات کرنا ایک عظیم پیغام دے رہا ہے۔ نبی کے دل میں لمحہ بھر کے لیے ریاکاری نہیں آتی، دکھاوا نہیں آتا، لیکن اللہ اپنے نبی کو بلا کر وہاں پر پہلی عبادت کروا رہا ہے۔ پہلے نمازیں پڑھو، پہلے روزہ رکھو، 40 دن بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے تورات جیسی کتاب عطا کی۔ تو لہٰذا خلوت میں عبادت کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ جہاں حضرت موسیٰ نے خلوت میں کی، ویسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صل علی محمد آپ بھی جاتے تھے غار حرا میں، تو آپ وہاں پر چھپ کے پوشیدہ اللہ کی عبادت کرتے، حالانکہ رسول اللہ اپنے گھر میں بھی اللہ کی عبادت کر سکتے تھے، سجدہ کر سکتے تھے، مناجات کر سکتے تھے، گھر کے کمرے میں کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن رسول اللہ خلوت میں پوشیدہ عبادت خدا کرتے۔ یہ پیغام دے دیا، میں سید الانبیاء ہو کے خلوت اللہ سے راز و نیاز کرنے جا رہا ہوں۔ اے میری امت، تم بھی خلوتوں تلاش کرو اور اپنے رب سے راز و نیاز کرو۔ لہذا اجتماعی عبادت کا بھی ہمیں اسلام نے تصور دیا ہے، جیسے حج کی عبادت ہے اجتماعی طور پر ہے، عمرہ کی عبادت ہے اجتماعی طور پہ، یا جمعہ کی عبادت ہے، نماز جماعت ہے، وہ اجتماعی طور پہ۔ اسلام کہتے ہیں جہاں اجتماعی عبادتیں وہاں انفرادی عبادتیں بھی انجام دو خلوتیں میں۔ تو اس لیے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سید الرسل ایک ماہ جو ہے وہ رہتے تھے غار حرا میں، تو مولا علی علیہ السلام پیچھے سے کبھی کھانا دینے کے لیے اور رسول اللہ کی خبر گیری کرنے جاتے، اور رسول اللہ کے پیچھے بیٹھ کے مناجات، جو رسول کا انداز دیکھتے تو آپ بھی وہی اپناتے، رسول کو سجدہ کرتے دیکھتے تو آپ بھی وہی اپناتے۔ اور کبھی بی بی خدیجہ طاہرہ جاتی خدا کی عبادت اور مناجات اور ان کے لیے عبادت اور دعا کے لیے۔ تو لہٰذا انبیاء کی یہ سیرت ہے، ہمارے لیے یہ نمونہ عمل ہے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام
گئے تھے اپنی قوم کو بتا کر کہ میں نے کتنے دن جانا ہے؟ 30 دن. 30 دن کا کہہ کر گئے تھے، تو 30 دن جیسے ہی ختم ہوئے، لیکن اب حضرت موسیٰ جو گئے ہیں، کیا امت کو تنہا اور بے وارث چھوڑ کر گئے؟ بلکہ تاریخ گواہ ہے اور قرآن گواہ ہے، حضرت موسیٰ اپنے وصی حضرت ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے. کیا میرا بھائی، میرے وصی، آپ نے ان کے درمیان رہنا ہے. کیوں کہ یعنی ایک ہادی، ایک نبی اپنے بعد سلسلہ ہدایت کو جاری رکھنے کے لیے امت کو بے وارث نہیں چھوڑ کے جا رہا. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بعد سلسلہ ہدایت رکے نہیں، قوم گمراہ نہ ہو. رسول اللہ افضل ہے یا حضرت موسیٰ؟ ہمارے رسول افضل ہیں کہ نہیں ہیں؟ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے. رسول کو افضل مانتے ہیں، پھر رسول اللہ کی سیرت اور دین کو کیوں نہیں سمجھتے؟ موسیٰ نبی وہ اگر جائیں تو اپنی امت کو بے سہارا نہ چھوڑ کر جائیں، اس کے لیے وسیع اور اپنا جانشین چھوڑ کر جائیں. اور جو تمام دینوں میں افضل دین اسلام ہے، تمام شریعتوں میں جو افضل شریعت محمدی ہے، تمام کتابوں میں افضل کتاب قرآن ہے، کیا رسول اللہ افضل کتاب کا وارث نہیں چھوڑ کے جائیں گے؟ جو افضل شریعت ہے اس کا وارث نہیں چھوڑ کے جائیں گے؟ تو لہذا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل دین اور شریعت اور قرآن کے محافظ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جو ہمارے ایمان اور عقیدہ. اللہم صلی علی محمد. آج امت یہ کہے کہ رسول اللہ نہیں چھوڑ کر گئے، پیچھے امت نے بیٹھ کے اسلام کی بقا کے لیے بڑا کام کیا، تو اس کا مطلب ہے وہ جس نے یہ کام کیا وہ تو پھر الیاذ باللہ رسول سے افضل ہو گیا، کیونکہ اس نے ایسا کام کیا وہ رسول بھی نہ کر کے گئے. اور ہمارا ایمان ہے رسول سے بڑھ کر صاحب عقل کائنات میں کوئی نہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں بڑا عقل مند تھا، اس نے رسول کے بعد دین کی حفاظت کے لیے یہ اقدام کیا، تو پھر الیاذ باللہ یہ تو رسول اللہ کی اہانت اور توہین لازم آتی ہے. ہم اگر ایک شخص کی یا کچھ افراد کی افضلیت اور شان کو ثابت کریں کہ انہوں نے رسول اللہ کے بعد اسلام کی حفاظت کے لیے یہ اقدام کیا، ہم ایک کی تو شان ظاہر کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی شان ثابت کرتے کرتے نبی کے حق میں توہین کر بیٹھے. تو جب موسیٰ نبی بغیر وارث کے نہیں جا رہے، تو سید الانبیاء افضل دین کے وارث، افضل شریعت کے پہنچانے والے، وہ کیسے اپنی امت کو بے وارث چھوڑ کر جائیں گے؟ وہ بھی وارث دے کر گئے ہیں. صلوات پڑھیں محمد. تو لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی مناجات، عبادت، خشوع اور خضوع سے انجام دے رہے ہیں. لیکن جب یہ عبادت کا سلسلہ جاری رہا، 30 دن گزر گئے، حضرت موسیٰ نہ آئے. حضرت موسیٰ کیا کہہ کر گئے تھے؟ 30 دن کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے جا رہا ہوں، میں تورات لے کر آؤں گا، کتاب خدا لے کر آؤں. 30 دن تک جب نہ آئے، اب کچھ لوگ ان میں ایسے تھے جو جاہل تھے، نادان تھے، احمق تھے. انہوں نے ان کو ایک وسوسے اور شیطانی ہتھ کنڈے کا شکار ہو گئے. انہوں نے کہا کہ موسیٰ جو کہہ کر گئے تھے اب تو وہ آئے نہیں. اس سے فائدہ اٹھایا کس نے؟ سامری نے، جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھا، جو منافق مزاج تھا اور یہ کافر تھا. تو کبھی انشاءاللہ سامری کا جب ذکر آئے گا تو اس کے تفصیلاً ہم حالات کو بیان کریں گے کہ سامری کون تھا اور اس کا انجام بڑا عبرتناک ہوا. یہ سامری جو تھا منافق مزاج، بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا، اس لیے سامری ایک قبیلہ تھا، اس میں سے تھا یہ سامری. یہ آیا، اس نے کہا کہ اے لوگو، یہ جو خدا، جس خدا نے تمہیں مصر سے نجات دی یہاں لے آیا، وہ خدا پتہ ہے تمہیں کون ہے؟
جس خدا کو موسیٰ پہاڑوں اور چٹانوں میں ڈھونڈنے کے لیے گئے ہیں تورات لینے کے لیے، دیکھو موسیٰ تو ابھی تک تلاش کر رہے ہیں، تو وہ نہ جانے کہاں بھٹک رہے ہیں۔ موسیٰ کو خدا نہ ملا، وہ خدا خود ہمارے پاس آ گیا ہے۔ کیسے؟ اس نے یہ کہا، لیکن اس بات سے پہلے لوگوں سے کہا کہ دیکھو تم لوگوں کے پاس زیورات ہیں، تمہارے پاس سونا ہے، تمہارے پاس جو قیمتی سرمایہ ہے سونے کی شکل میں، زیورات اور یہ چیزیں، یہ مجھے دو، میں ان کو اینٹوں اور جو ہے وہ لمبے سریے کی شکل میں، یعنی ایک، میں اس کو محفوظ کروں تاکہ ہمارا یہ جو ہے اثاثہ ہمارا ضائع نہ ہو جائے، تو تاکہ ضرورت کے وقت ہم اس کو استعمال کریں۔ تو سامری نے ان سے یہ لیا، اور جب یہ سارا سونا زیورات وصول کر لیے تو اس نے اینٹیں اور یہ بنانے کے لیے بٹھی میں ڈالا، اور سونے کو پگھال کر اس نے پھر ایک مجسمہ تیار کیا بچھڑے کا، گائے کا بچڑا جو گولڈن سنہری، اور اس کو اس انداز سے ڈھالا کہ اس کے منہ میں بھی سوراخ، اس کے پیچھے سے بھی ہر طرف سے جو سوراخ بنائے گئے اس کے، یعنی جو پیچھے سے اعضاء ہوتا ہے وہاں سے بھی سوراخ، اور آگے سے بھی، ناک سے بھی، منہ سے بھی۔ وہ کیا وجہ تھی؟ اس انداز سے ڈھالا کہ اس کو جب ایک جگہ پہ رکھتا تھا تو ہوا اس کے جب سوراخوں سے کراس کرتی، منہ سے نکلتی، تو وہ ایسی آواز نکالتا جیسے بچڑا بھاں بھاں کر کے آواز نکالتا ہے۔ لوگوں جب وہ بچڑا تیار کر چکا، خلوت میں اس نے وہ بنایا، اس نے کہا دیکھو جس خدا کو ڈھونڈنے کے لیے موسیٰ گیا تھا اس کو تو نہ ملا، وہ بھٹک رہا ہے، وہ خدا خود تمہاری تلاش میں آ گیا۔ وہ خدا کون ہے؟ کہا کہ آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ لے گئے ایک چٹان پہ جہاں پر ایک ہوا کا رخ ہے، اور وہاں پر دیکھا ایک خوبصورت گولڈن، آج لوگ دیکھتے ہیں تو گولڈن جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں ایک لوگوں کی ایک رغبت ہوتی ہے، چیز اپنی طرف جذب کرتی ہے، تو گولڈن سونے کا بنا ہوا، ایک چمک ہے، دمک ہے، خوبصورتی ہے، اور پھر اس میں آواز ہے۔ تو جب لوگوں نے یہ دیکھا تو اب یہ قوم ساری اس بچڑے کے سامنے جھک گئی۔ کیوں جھک گئی؟ یہ جھکی کیوں؟ یہ بت پرستی کی طرف کیوں اتنی آسانی سے آ گئی؟ یہ جب راستے میں آ رہے تھے دریائے نیل کراس کرنے کے بعد، ایک وادی سے جب گزرے، ایک علاقے سے، انہوں نے دیکھا ایک قوم ہے جو بت پرستی میں مشغول ہے، ایک بت کو رکھ کے ارد گرد اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا یا موسیٰ، یا نبی اللہ، آپ بھی ہمارے لیے ایسا اللہ بنائیں، ہم اسے دیکھے بھی صحیح، اس کی عبادت بھی کریں۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ کیسی باتیں کر رہے ہو، بہکی ہو؟ اللہ جس نے تمہیں پناہ دی ہے، جس نے تمہیں نجات دی ہے، تم ایسی باتیں کر رہے ہو؟ اپنی اصلاح اور فلاح کی، اپنی نجات کی فکر کرو۔ تو حضرت موسیٰ نے ان کو روکا۔ لیکن یہ کون لوگ تھے؟ یہ قوم کے جاہل اور نادان لوگ تھے، حضرت موسیٰ کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ ہوائے نفس وہ چاہتے تھے کہ ہمارا خدا ہمارے درمیان ہو، ہم اس کی پوجا پاٹ میں، اس کی خوبصورتی میں، اس کے اوپر چڑھاووں میں ہم لگے رہیں۔ تو اب جب پہلے حضرت موسیٰ ریجیکٹ کر چکے اس باطل نظریے کو، ادھر سے سامری نے وہی کام کر دکھایا، اب یہ سارے اس کو اپنا خدا بنا کر اس کے سامنے سجدہ کرنے لگے۔ ادھر سے جب یہ سجدہ کرنے لگے، عبادت شروع کر دی، پھر ان لوگوں نے کیا کیا؟ اس بچڑے کے سامنے ایک قربان گاہ بنا، وہاں پر یہ قربانیاں کرتے، اپنے چڑھاوے چڑھاتے، گویا سامری نے ان کو اچھی طرح سے گمراہ کر دیا، مشرک بنا دیا، بے دین بنا دیا۔ اب یہ اللہ کی بات کو چھوڑ کے ادھر آ، یہ کتنے لوگ تھے؟ حضرت موسیٰ کی قوم میں سے روایت میں ملتا ہے 70,000 لوگ تھے جو مومن تھے، مشرک بن گئے۔ اور ادھر سے جو نبی کے دین کا وارث حضرت ہارون تھے وہ سمجھا رہے ہیں، اے لوگوں یہ شرک کر رہے ہو، اے لوگوں یہ کفر کر رہے ہو، یہ دین خدا کی مخالفت کر رہے ہو، یہ دین موسیٰ کی مخالفت کر رہے ہو، لہٰذا یہ خدا کی منشا یہ نہیں ہے، انبیاء کا یہ دین نہیں ہے۔ لیکن وہ ضدی، احمق، جاہل، نادان، انہوں نے یہ دیکھا کہ نہیں، ہمیں ایسا خدا چاہیے جس سے ہمارے سامنے ہو،
ہم اس کی صفائی کریں، اس کے اوپر چڑھاوے چڑھائیں، ہم اس کی پرستش کریں، بس یہ ہو۔ تو لہٰذا اب یہ گمراہ ہو گئے، بے دین ہو گئے۔ ادھر سے اللہ نے حضرت یوسف کو، حضرت موسیٰ کو بھی یہ خبر دی کہ قوم اس طرح بگڑ چکی ہے۔ حضرت موسیٰ ادھر دل شکستہ ہوا، لیکن یہ قوم ادھر بہک چکی ہے، یہ قوم گمراہ ہو چکی ہے۔ اب روایت کہتی ہے کہ حضرت موسیٰ نے 10 دن گزارے۔ 10 دن گزارنے کے بعد جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کے پاس آئے تو آپ نے سب سے پہلے حضرت ہارون سے پوچھا کہ اے ہارون، آپ نے یہ کیا کیا کہ میرے بعد یہ قوم گمراہ ہو گئی؟ حتیٰ کہ جو قرآن کی آیات ہے کہ حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کے سر کو اور داڑھی کو، یعنی سر کے اوپر اور داڑھی کے نیچے ہاتھ رکھ کے اس طرح سے پکڑا گویا وہ اپنے غم اور غصے کا اظہار کر رہے ہیں، یہ آپ نے کیا کیا کہ میرے پیچھے میری قوم گمراہ ہو گئی؟ تو اس وقت حضرت ہارون نے یہ کہا کہ یا نبی اللہ، اے میرے ماں جائے، میں نے ان کو روکا، میں نے ان کو سمجھایا تو انہوں نے مجھے کمزور پایا کہ میں اکیلا ہوں، میں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اور انہوں نے، قرآن کی آیت ہے، انہوں نے یہاں تک ارادہ کیا کہ یہ میرے قتل کے درپے ہو گئے، مجھے قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کیوں مجھے قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے؟ یہ کہتے تھے کہ اے ہارون، اگر تو نے ہمیں اس بچڑے کی عبادت سے روکا تو پھر ہم تیرا بھی خاتمہ کر دیں گے۔ یعنی جو مومن تھے، ایمان پرست تھے، خدا کی توحید کے قائل تھے، اب وہ اس قدر بے دین ہو گئے کہ نبی، یہ حضرت ہارون نبی بھی تھے اور وصی موسیٰ بھی تھے۔ صلوات پڑھے محمد و اہل بیت ذات، اللہم صلی علی محمد۔ لہٰذا وہ جو ہے یعنی وہ قتل کے درپے ہو گئے۔ بار دیگر باواز بلند صلوات۔ لہٰذا اب یہ قتل کے درپے ہو گئے۔ ادھر سے پھر حضرت موسیٰ نے جب یہ دیکھا کہ یعنی اب نبی کا وصی تو جھوٹ نہیں بول رہا، تو اب قوم کی طرف متوجہ ہوئے کہ اے نادان قوم، تم کہاں بہک گئے؟ تو حضرت موسیٰ چونکہ جب کوہ طور سے آئے تو آپ تورات کی کتاب ساتھ لے کر آئے اور دکھایا وہ تختیاں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تورات کتاب ملی تھی وہ لے کر آئے، اور کہا کہ تم لوگوں نے یہ غلط کام کیا، یہ تم لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، یعنی شرک جیسے گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ تم مومن مواحد اللہ کو مانتے ہوئے جس اللہ نے فرعون کے شر سے تمہیں نجات دی، پھر تم مشرک بن بیٹھے۔ تو اب یہ لوگ اپنی غلطی پہ نادم ہوئے، پشیمان ہوئے، تو جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے ان کے گناہ کو معاف کیا تاکہ یہ لوگ شکر گزار بندے بن جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت۔ اب آیت نمبر جو ہے یعنی 53 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جو ہے وہ کتاب تورات اور فرقان دی، حضرت موسیٰ کو کتاب تورات اور فرقان دی۔ تو تورات تو سمجھ آتی ہے جو کتاب حضرت موسیٰ کو دی گئی، یہ فرقان کیا ہے؟ تو فرقان کے بارے میں علماء نے مختلف اقوال بیان کی۔ فرقان سے مراد یہ ہے کہ معجزات عطا کی، فرقان سے مراد یہ ہے کہ خود یہ فرقان اس تورات کی صفت ہے، یعنی وہ تورات ایسی کتاب ہے جو حق اور باطل کو تمیز دینے والی کتاب ہے، جس سے انسان حق اور باطل کے راستوں کو پہچان کر ہدایت کے راستوں پہ انسان چلتا ہے۔ تو یہ ہے۔ تو لیکن ہمارے پاس ایک روایت ہے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ امام فرماتے ہیں، روایت کا جملہ، امام کیا فرماتے ہیں، اس فرقان سے کیا مراد ہے؟ پوچھا گیا نا جب امام سے کہ مولا یہ تورات یعنی کتاب اور اس فرقان سے کیا مراد ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا تو الکتاب سے مراد تورات ہے، اور فرقان سے مراد ایک اور چیز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا
اے موسیٰ کوہ طور پہ جاؤ اپنی قوم سے تجدید عہد لو، ان کو ایمان کی تجدید کراؤ۔ کیا انہیں یہ کہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے فَإِنِّي قَدْ آلَيْتُ نَفْسِي قَسَمًا، اللہ کہہ رہے ہیں مجھے اپنی ذات کی قسم، حقاً مجھے اپنی ذات کی حق کی قسم، لا اتقبل من احد ایمانا ولا عملا، کہ اللہ کہہ رہے کہ میں کسی شخص کے ایمان اور عمل کو قبول اس وقت تک نہیں کروں گا الا مع ایمان بہی، کہ جب تک اس فرقان کے ساتھ ایمان نہ لے آئے۔ اللہ کہہ رہے میں کسی کے ایمان اور عمل کو قبول نہیں کروں گا جب تک وہ فرقان پر ایمان نہ لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں ما ہوا یا رب، بار الہ وہ فرقان کیا ہے جس پر نہ کسی کا ایمان قبول کر رہا ہے، اس کے نہ ہوتے ہوئے نہ کسی کا ایمان قبول نہ عمل قبول، وہ چیز کیا ہے، وہ کیا ہے؟ ہمیں تو معلوم ہے کہ اس کی اتنی بڑی عظمت ہے کہ تیرا ایمان بھی اس کے بغیر قبول نہیں، تیری عبادت اس کے بغیر قبول نہیں۔ تو آواز قدرت آئی، قال اللہ عز وجل یا موسیٰ تاخذ علی بنی اسرائیل، یعنی اے موسیٰ آپ حضرت میری بنی اسرائیل کو یہ بات بتا دیں کہ ان محمدن خیر النبیین، ان کو یہ بتا دو جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام انبیاء سے افضل ہیں، جب تک ان کی مودت نہ ہوگی وَأَنَّ أَخَاهُ وَوَسِيَّهُ عَلِيٌّ خَيْرُ الْوَسِيِّينَ، اور محمد مصطفیٰ کے وصی اور ان کے بھائی علی ابن ابی طالب جو تمام اوصیاء کے سردار اور افضل ہیں، جب تک ان ہستیوں کی مودت اور محبت اور معرفت نہ ہوگی، خدا کہہ رہے نہ میں اپنی ذات کے ایمان کو قبول کروں گا نہ میں اپنی عبادت کو قبول کروں گا۔ تو لہٰذا یہ دو چیزیں، ایک تورات دوسرا فرقان، تو لہذا موسیٰ نبی کی قوم کو بھی اللہ نے اگر نجات کی ضمانت دی ہے، اور جس کا حضرت موسیٰ پھر اپنی قوم میں آ کے بتا رہے ہیں کیا ہے، ایک کتاب ہے اور ایک آخری زمانے کے نبی اور اس کی آل کی مودت ہے۔ اور سید الرسل نے بھی اپنی آخری وصیت میں یہی فرمایا تھا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، اے مسلمانوں اور نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کا نام قرآن ہے، دوسری کا نام عطرت میری اہل بیت ہے، ان سے تمسک رکھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ لہٰذا یہ رسول اللہ بھی اپنی امت کو یتیم نہیں چھوڑ رہے، وہی سنت انبیاء پر، وہی خدا کے بتائے ہوئے راستے کو رسول اللہ بھی بیان کریں۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت۔ تو لہٰذا یہ تھا اس میں آیت نمبر 54 لاسٹ آیت کا پیغام۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے؟ دیکھیں حضرت موسیٰ کی جو قوم تھی وہ کتنی تھی؟ حضرت موسیٰ کی جو قوم، ایک صلوات پڑھی محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت موسیٰ کی جو قوم تھی اس میں سے 70,000 لوگ مشرک ہو گئے تھے، 70,000 مرد، زن، عورتیں، جوان، یہ مشرک ہو گئے۔ اور جب یہ مشرک ہو گئے، انہوں نے اب چاہا کہ ہم معافی چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے آ کے جب انہوں کو سمجھایا، تورات بھی دکھائی، انہوں نے کیا کہا؟ اب ہم معافی مانگ۔ اللہ نے کہا کہ ہم تمہاری معافی قبول کرتے ہیں، لیکن اللہ نے قرآن میں ان کی معافی کو جو بیان کیا ہے، حضرت آدم کے زمانے سے لے کر قیامت تک کسی کے لیے بھی معافی ایسی نہیں رکھی جیسے بنی اسرائیل کی معافی کا ذکر کیا ہے، اور ایسی معافی کا کفارہ رکھا جو ان کی گناہ کا کفارہ قرار دیا۔
ایک کائنات میں عبرت کا نشانہ بنا دیا، یعنی ایک یہ معافی ایک عبرت کا نشان ہے قیامت تک کے لوگوں کے لیے، یہ ایک عبرت کا پیغام ہے۔ اب انہوں نے جو گناہ کیا تھا، وہ گناہ کیا تھا؟ وہ تھا شرک۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ شرک گناہ کی معافی نہیں ہوگی تو کسی عمل کی بھی قبولیت نہیں۔ انسان اگر مشرک ہو کے حج کر رہے ہیں نا، اس کا حج قبول نہیں۔ جس طرح آپ سنتے ہیں نا ولایت کے بغیر، یعنی مودت اہل بیت اسلام کی میں ضروری ہے، واجب ہے، اسی طرح عقید توحید بھی اسلام کی بنیادی عقائد میں سے۔ پہلے عقید توحید ہے، پھر عقید نبوت ہے، پھر عقید امامت ہے۔ تو لہٰذا ہم ولایت پر تو زور دیں اور ہمارا عقید توحید خراب ہو، اصل چیز تو توحید ہے نا۔ خود ناچ البلاغہ کو اٹھا کر دیکھیں، مولا علی علیہ السلام کی جو خطبات ہیں، یا امام نے توحید کا ذکر کیا ہے، یا موت کا ذکر کیا ہے، یا تقوی اور پرہیزگاری، ان تین چیزوں کے اوپر نہج البلاغہ میں بڑا زور دیا۔ توحید، موت اور تقوی الہی، پرہیزگاری، انہی میں ہماری نجات ہے، ہماری فلاح اور اصلاح ہے۔ تو اب یہ توبہ کرنے کے لیے آمادہ ہوئے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا، اے موسیٰ ان سے کہہ دو کہ تمہاری توبہ قبول ہوگی، لیکن اس توبہ کا پہلے تمہیں کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ وہ توبہ کا کفارہ ہوگا تو پھر تمہاری توبہ مکمل ہوگی۔ ٹھیک ہے، تمہاری توبہ قبول ہے، اس توبہ کا کفارہ تمہیں دینا ہوگا۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ کہہ رہے کہ تم وہ کفارہ ادا کرو گے جو میں طلب کر رہا ہوں، پھر اللہ بڑا بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے، اور پھر وہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا۔ تو گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں توبہ کی ضمانت دے دی۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت ذات۔ تو اب یہاں پر سوال یہ ہے، اللہ نے کہا کہ میں توبہ قبول کر لوں گا تمہاری، لیکن کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ یہاں پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ توبہ کے لیے آ رہے ہیں تو خدا بند متعال ان کی توبہ قبول کر لے۔ ہمارے بھی تو بہت سارے گناہ ہیں جو اللہ معاف کر دیتا ہے، تو ان کے لیے اللہ نے بہت بڑا کفارہ کیوں رکھا؟ کیوں کہا کہ تم اپنے لوگوں کو پہلے قتل کرو تو پھر تمہارا یہ گناہ معاف ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا نا، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنی قوم کے بندوں کو مارو، پہلے قتل کرو، کہ جو تم نے بچڑے کی پرستش کی ہے نا، جو شرک کے گناہ میں مبتلا ہوئے، اس کا کفارہ یہ ہے کہ پہلے تم اپنی قوم کے بندوں کا قتل کرو۔ اب یہاں پر اعتراض کیا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسانیت کا قتل کروا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے معاف کر دے؟ یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر اعتراض کرنے والے یعنی اعتراض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قتل کیوں کروانا چاہ رہا ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے تھے اور لے کر آئے، انہوں نے دیکھا کہ اپنی قوم کو سرکش ہو چکی ہے، شرک میں، بت پرستی میں آ گئی ہے، بچڑا پرستی میں بت بنا کر۔ اس وقت یہ تھا کہ جو بھی شرک جیسے گناہ میں مبتلا ہو اس کو قتل کیا جائے۔ تو حضرت موسیٰ اس وقت دین خدا کے مطابق شرعی حکم خدا پر عمل کر کے ان کے قتل کا حکم دیا، ورنہ نبی خدا صاحب شریعت ہو کہ اپنی منشا اور اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کریں گے۔ دوسرا یہ ہماری شریعت یعنی جس شریعت کے کو ہم فالو کرتے ہیں، اسلام، شریعت محمدی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اسلام نے بھی قتل قرار دی ہے۔ اسلام میں بھی کچھ گناہوں کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ مثلا کون سی؟ کہا کہ جو شخص مسلمان ہو کے مرتد ہو جائے، مشرک ہو جائے، کافر ہو جائے، غالی بن جائے، نصیری بن جائے، وہ واجب القتل ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ قتل۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا صاحب نے فتویٰ دے دیا ہے جو شرک کرے، غلو کرے، نصیری بن جائے اس کو قتل کر دو۔
یہ سزا کا حق مجھے اور آپ کو نہیں. ہمیں اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ قانون ہاتھ میں لیں، بلکہ ہمیں اسلامی قاضی کی طرف رجوع کرنا ہے. وہ اسلامی سزا جاری کرے گا تاکہ اس ریاست کے قوانین وہ بھی باقی رہیں اور اسلام کی ناموس اور اس کے احکام بھی وہ باقی رہیں. تو یہ احکام کا اجرا اسلامی قاضی کی ذمہ داری ہے، ہر شخص کا حق نہیں ہے. وہ یہ کہ قرآن نے کہا کہ مثلا چور کے ہاتھ کاٹ دو، میں نے فلاں کے ہاتھ کاٹ دیے، ہمیں حق نہیں ہے. ہم جو ہے وہ اسلامی قاضی کے پاس شکایت پہنچا سکتے ہیں، وہ پھر اپنی شرعی گواہیوں کے مطابق مجرمین کو سزا دیں گے. تو لہذا یہ ہے ایک پہلا گناہ. اسلام میں بھی جو شخص مرتد ہو جاتا ہے اس کی سزا فقہاء نے بیان کیا، اس کی بھی سزا کیا ہے؟ قتل ہے. یا اسی طرح سے کوئی شادی شدہ عورت سے یا شادی شدہ سے یعنی کوئی زنا کرتا ہے تو اس کی سزا بھی اسلام میں قتل ہے. جو شادی شدہ سے کیا کرے؟ شوہردار عورت سے، یا شوہردار عورت زنا کراتی، اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے. تو لہٰذا دیکھیں زنا کی سزا قتل قرار دی گئی اسلام میں. یا پھر اسی طرح سے کچھ اور، مثلا قرآن مجید نے کہا من قتل مومنا فجزاؤہ جہنم، جو مومن کو قتل کرتا ہے اس کی جزا جہنم ہے. یہ ایسا اتنا بڑا گناہ ہے، اس کی سزا بھی جان بوجھ کے، البتہ جو کسی کو قتل کرتا ہے مومن کو، مسلمان کو، اس کی سزا بھی کیا ہے؟ قتل ہے. تو اب اسلام میں بھی ہے یہ قتل کی سزا. تو یعنی شرک تو اور بھی بڑا گناہ ہے نا. تو جب کسی کے قتل کرنے پر سزا قتل ہے، یعنی شوہردار شادی شدہ کا جو ہے وہ زنا کرنا سزا قتل ہے، تو جو شرک بڑا گناہ ہے. تو لہذا یہ جو ہے گناہ بڑا ہے، تو اس وجہ سے اس کی جی. تو اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ قتل کی سزا کیوں رکھی گئی؟ کوئی اور سزا رکھ دی جاتی. انسانیت کا یہ خاتمہ ہے؟ نہیں، اسلام انسانیت کا خاتمہ نہیں چاہتا ہے، اسلام برائی کا خاتمہ چاہتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ جو سزا رکھی ہے، ایک یا دو جو انجام دیں گے، جو باقی انسانیت کو بڑے بڑے جرائم سے محفوظ رکھنا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور ان جرائم کے قریب نہ جائیں. تو اسلام نے یہ سزا جو رکھی ہے اس کی جو وجہ ہے، اس کا جو ریزن ہے وہ یہ ہے. اب یہاں پر جو ہے کہ یہ جو سزا دی گئی بنی اسرائیل کو اس شرک کے اوپر، شرک جیسے گناہ پر یہ جو سزا ان کی مقرر ہوئی کہ تم اپنی قوم کے لوگوں کو قتل کرو، تو یہ کیسے کرنا؟ انہوں نے کیسے قتل کیا؟ کیا جو ان میں کچھ ایمان والے بھی تو تھے؟ سارے تو اس میں مشرک نہیں ہوئے تھے نا. روایت کے مطابق صرف 70,000 آدمی ہوئے تھے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو مومن تھے. تو پھر کون قتل ہوئے اور کون قتل نہیں ہوئے، اور قتل کرنے کی کیفیت کیا تھی، جس کو روایات آل محمد وارثان قرآن نے 2 طریقے بیان کیے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ جو صاحبان ایمان تھے، جو 12,000 تھے، ان سے یہ کہا گیا کہ تم ان لوگوں کو قتل کرو جنہوں نے شرک کیا ہے. تو تم میں چاہے وہ تمہارا باپ ہو، چاہے تمہارا بیٹا ہو، تمہارا بھائی ہو، کوئی بھی. تو وہ کہتے تھے ہم کیسے کریں؟ کہا حکم خدا ہے، تمہارے گناہ کا کفارہ تب ادا، کیونکہ تم نے جرم اتنا بڑا کیا ہے. اللہ یہ نہ دیکھیں کہ اللہ ان کے بھائیوں کو، باپ کو، بیٹوں کو قتل کروا کے اتنی سزا کا ذکر کر رہا ہے. اللہ ہم سب کو یہ پیغام دے رہا ہے شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ میں باپ کو بیٹے کے ہاتھ سے قتل کروا سکتا ہوں. مجھے شرک پسند نہیں ہے. بھائی کو بھائی کے ہاتھوں قتل ہونا مجھے برداشت ہے، لیکن شرک برداشت نہیں. بیٹے کا باپ کے ہاتھوں قتل ہونا اللہ کہہ رہے مجھے برداشت ہے، لیکن شرک برداشت نہیں، کیونکہ اللہ قتل کروائے نا. اللہ کہہ رہے مجھے یہ برداشت ہے، شرک برداشت نہیں کروں. اللہ اکبر. خدا شرک پسند نہیں کرتا، خدا باپ کا بیٹے کے ہاتھوں قتل ہونا پسند کر رہا ہے. حکم دے رہے قتل کرو، چاہے سامنے بیٹا آ جائے، چاہے سامنے باپ آ جائے، چاہے سامنے بھائی آ جائے، چاہے سامنے دادا آ جائے، چاہے سامنے چچا آ جائے، کوئی آ جائے. شرک پہ کمپرومائز نہیں. شرک اتنا بڑا گناہ ہے. تو لہٰذا
ایک طریقہ یہ تھا۔ دوسرا طریقہ جو روایت میں ہے کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی، دوسرا طریقہ جو امام فرماتے ہیں کہ وہ یہ تھا کہ اب حضرت موسیٰ نے کہا کہ دیکھو اللہ کا حکم ہے کہ تم اپنی قوم کے لوگوں کو قتل کرو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یا نبی اللہ ہم حاضر ہیں، اب کیا کریں؟ حضرت موسیٰ نے حکم دیا کہ کل صبح سارے بیت المقدس میں جمع ہو جاؤ۔ سارے لوگ نہا دھو کر لباس پہن کر اپنے وہ کفن آ گئے۔ وہ اب جب صبح ہوئی تو حضرت موسیٰ نے بہت بڑی نماز توبہ پڑھائی، یعنی دنیا میں سب سے پہلی اور بڑی نماز توبہ جو پڑھی گئی بیت المقدس میں، اس کو پڑھانے والے حضرت موسیٰ ہیں کہ ساری قوم پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، پھر اس توبہ کا کفارہ ادا کریں گے۔ نماز توبہ پڑھی گئی۔ اب حضرت موسیٰ منبر پر آئے، آپ نے کہا کہ جب میں حکم دوں تو اس وقت تم لوگوں نے یہ کرنا ہے۔ اور پہلے دن حضرت موسیٰ یہ کہہ چکے تھے تم لوگوں نے اپنے ساتھ لوہا، اپنے ساتھ تلوار، اپنے ساتھ چھرا، خنجر، کوئی بھی ایسا آلہ جو دوسرے کو مار سکے وہ لے کر آنا ہے۔ تو سارے لوگ اپنے ساتھ اسلحہ لے کر آئے تھے، اور حضرت نماز پڑھنے کے بعد آپ نے کہا کہ اب سارے اپنے آنکھوں کو باندھ لو، آنکھوں کو باندھ لو، اور تاکہ تم میں سے کوئی کسی کو نہ پہچانے کہ میرے سامنے وہ تلوار بیٹے کو لگ رہی ہے یا باپ کو لگ رہی ہے یا بھائی کو لگ رہی ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے قتل کرنا ہے، لیکن اللہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ قساوت قلبی ہو کہ کوئی باپ کو مارے، بغیر دیکھے لگتی ہے تو لگ جائے، چاہے وہ سامنے والا باپ ہو چاہے بیٹا ہو، لیکن کفارہ یہ ہے تم نے گناہ اتنا عظیم کیا، اتنا بڑا کیا شرک جیسا۔ اب ساروں کی آنکھوں پہ پٹیاں باندھی گئی، ان کے ہاتھوں میں تلواریں، چھرے، خنجر اور لوہا ان کے اسلحہ ہاتھ میں دے دیا گیا، اور اتنی حضرت موسیٰ نے منبر سے اعلان کیا کہ اب تم حملہ کر دو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، مارو ایک دوسرے کو۔ اب روایت کا جملہ ہے کہ سب لوگ حکم خدا پر عمل کرنے کے لیے، اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے حملہ کر رہے تھے۔ کسی کے ہاتھ سے باپ گرتا ہے، کسی کے ہاتھ سے بھائی گرتا ہے، کسی کے ہاتھ سے دادا گرتا ہے، کسی کے ہاتھ سے بیٹا گرتا ہے۔ اتنا مارا جو بالآخر حضرت جبرائیل امین نازل ہوئے، کہا کہ یا نبی اللہ، خداوند متعال فرماتا ہے کہ اب ان کو روک دیں، ان کے گناہ کا کفارہ ادا ہو گیا ہے، جتنے مر گئے ہیں وہ کفارہ ہو گیا ہے، باقیوں کے گناہ کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ تو 70,000 آدمی یہ مشرکین تھے، اہل ایمان کو اس میں شامل نہیں کیا۔ یہ مارنے والے، ایک دوسرے پر حملہ کرنے والے کون تھے؟ سارے مشرکین جو ایک دوسرے پہ حملہ کر رہے تھے، مار رہے تھے۔ مرنے والے 10,000 مشرک مرے، اللہ نے ان کو کفارہ قرار دیا، اور 50,000 ان مشرکین کی توبہ اللہ نے قبول کر لی، کیونکہ جب آنکھیں کھلی تو کسی کا بیٹا اس کے ہاتھ سے مر چکا ہے، کسی کا بھائی مر چکا ہے، کسی کا دادا مر چکا ہے، کسی کا خاندان اجڑ چکا ہے، کسی کی ماں مر چکی ہے۔ تو یہ اللہ نے یہ کفر، اور کائنات تک کے لوگوں کو یہ پیغام دے دیا قرآن کا، دیکھو شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ تم شرک سے توبہ بھی اگر کرو تو میں معافی کے ساتھ ساتھ یہ تمہارے نفسوں کا قتل کروانا بھی پسند کرتا ہوں۔ لیکن شریعت محمدی جو سب شریعتوں سے افضل ہے، اس میں یہ حکم نہیں ہے کہ تم اپنے نفسوں کو قتل کرو۔ خدا بڑا مہربان ہے، رسول اللہ کے صدقے جو ہمیں دین ملا کہ کیا تم قرآن اور چہاردہ معصومین کے کردار کے آئینے میں اپنے عقیدے کو صحیح کر لو۔ لہٰذا اگر کوئی کسی کے عقائد مشرکانہ ہے، کسی کے عقائد نصیریوں والے، غلات والے، غلط عقائد ہے، گمراہ ہے، وہ قرآن اور چہاردہ معصومین کے فرمان کو سامنے رکھ کے اپنے عقائد و نظریات کی اصلاح کر لے، خدا سے توبہ استغفار کرے، یہی توبہ کافی ہے۔
کسی اور کفارے کی ضرورت ہی نہیں. تو لہٰذا بہترین طریقہ ہے، ہمارے پاس قرآن بھی موجود ہے اور وارثان قرآن بھی ہمارے پاس موجود ہے، تو لہٰذا اس سے استفادہ کرتے ہوئے ہم اپنی اصلاح کریں. آخری پیغام، اب یہ سارے تو قتل ہو گئے، باقی کیا بچ گیا؟ وہ بچڑا جس کی پرستش کی تھی، وہ بچڑا بچ گیا. اب اس بچڑے کا کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کو حکم ہوا، جس بچڑے کو انہوں نے سونے کا بنایا تھا، جس کو اللہ بنا کر عبادت شروع کی تھی، اے موسیٰ اس سونے کے بچڑے کو تم لوہے کے ساتھ مکس کر کے پگھال دو اور اس کو ریزہ ریزہ کر دو. جب ریزہ ریزہ ہو جائے تو پھر اس کو دریا میں ڈال دو. حضرت موسیٰ نے اس کو سونے کو لوہے کے ساتھ مکس کر کے اسے پگھلا کر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیا. اب یہاں پر سوال ہوتا ہے، حضرت موسیٰ نے یہ بچڑا ریزہ ریزہ کر کے دریا میں کیوں بہا کے ضائع کیا؟ یا نبی اللہ، آپ تو صاحب شریعت ہیں، جن لوگوں نے یہ زیورات دیے تھے، آپ یہ سونا ان عورتوں کو واپس کر دیں، ان کی امانت ہے. آپ تو اللہ کا دین پہنچانے والے ہیں، آپ تو لوگوں کا مال ضائع کر رہے ہیں الیاذ باللہ. ایسے کہ نہیں؟ سوال آتا کہ نہیں آتا؟ اور یہ سوال کیے جاتے ہیں، یا نبی اللہ آپ تو لوگوں کا الیاذ باللہ مال ضائع کر رہے ہیں. چلو اگر آپ ادھر نہیں دیتے، یا نبی اللہ ابھی یہ جو آپ نے کتنے خاندانوں کو حکم خدا سے جن کے خاندان اجڑے ہیں، کتنی عورتیں بیوہ ہوئی ہیں. یہ جو قتل ہوا 10,000 آدمی قتل ہوا نا، کتنی عورتیں بیوہ ہوئی، کتنی ماؤں کے جو ہے وہ سہاگ اجڑے، کتنی ماؤں کے لال مرے ہیں، کتنے بچے یتیم ہوئے، کتنے لوگ جو ہے وہ رنڈوا ہوئے، کتنے لوگ مرے. یا نبی اللہ آپ ان بیوہ عورتوں میں یہ تقسیم کر دے سونا، آپ ان غریبوں میں یتیموں میں تقسیم کر دیں، بے سہارا لوگوں میں. جو 10,000 مر گئے ہیں ان کے باقی جو 50,000 ہیں جن کے ہاں آپ کوئی گھر کا وارث نہ رہا، کسی کا بھائی مر گیا، کسی کا باپ مر گیا، کسی کی بیوی مر گئی، کسی کا شوہر مر گیا، ان غریبوں میں تقسیم کر دیں. لیکن حضرت موسیٰ نے وہ بھی نہیں کیا، نہ اصل مالک لوگوں تک مال پہنچایا، نہ غریبوں میں تقسیم کیا. سوال ہے کہ نہیں؟ یا نبی اللہ کیوں نہیں کیا؟ تو جواب کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کام کیوں نہ کیا؟ حضرت موسیٰ اگر ان لوگوں کو مال دیتے واپس تو کہ صاحب شریعت تھے، نبی کو حق حاصل ہے لوگوں کے مال پہ تصرف رکھنے کا، لہذا اگر نبی دیتے تو پھر ان کے دلوں میں محبت بیٹھ جاتی، یا پھر غریبوں میں بھی بانٹتے نا، ان کے دلوں میں محبت آتی. کیا کہتے؟ وہ کہتے کہ وہ جو بچڑا تھا نا ہمارے لیے بڑا رحمت اور برکت بن گیا ہے. کہتے کہ نہ کہتے؟ کہتے تھے کہ بچڑا تو ختم ہو گیا، ہمارے جو ہے نا وارے نیارے ہو گئے، ہمارے گھروں میں چراغ جل گئے، ہمارے چولہوں میں آگ جل گئی، ہمارے دسترخوان سج گئے، لہذا وہ بچڑا تو ہمارے لیے رحمت اور برکت بن گیا. حضرت موسیٰ توحید پرست، اللہ کی وحدانیت کا پیغام دینے والے، انہوں نے دیکھا میری امت ایک طرف بیوہ عورتیں ہیں، یتیم ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، تنگ دست ہو گئے ہیں، بے سہارا ہو گئے ہیں، ان کو میں بھوکا دیکھنا، ان کو فقر و فاقہ میں دیکھنا حضرت موسیٰ کو قبول ہے، لیکن غیر خدا کی ان کے دلوں میں محبت آ جائے بچڑے کی، یہ حضرت موسیٰ کو قبول نہیں. اس قدر اللہ سے عشق ہے، محبت ہے کہ ان کو اگر میں نے بچڑے کا سونا دیا تو ان کے دلوں میں غیر خدا کی محبت آ جائے گی. اور حضرت موسیٰ کو یہ برداشت نہیں کہ ان کے دلوں میں غیر خدا کی محبت آ جائے، یہ ان کو بھوک اور یہ چیزیں برداشت ہے. لہذا دیکھیے حضرت موسیٰ کے پیغامات میں کس قدر پیغام توحید ہے. لہذا یہ آیت صرف قرآن کو ہم پڑھے نہیں سمجھے، قرآن کس قدر ہمیں عظیم پیغامات دے رہا ہے. پروردگار سے دعائے کریم مہربان اللہ صدقہ محمد و اہل بیت